آپ کے اس طرز عمل پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعض خواتین جن میں ازواج مطہرات بھی شامل تھیں ان کی تعریف کی، لیکن علماء یہ کہتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات اپنی علمی اور عملی صلاحیتوں کے لحاظ سے امت کی افضل ترین خواتین تھیں۔ اگر اسلام میں سیاست و حکومت، معیشت و اقتصاد کی ذمہ داری کسی خاتون پر ڈالنا جائز ہوتا تو ان مقدس خواتین سے زیادہ کوئی خواتین اس ذمہ داری کے لیے مناسب نہیں ہو سکتی تھیں۔ جب قرآن کریم نے ان کو ایسی ذمہ داریاں لینے سے منع کر کے انہیں صرف گھر کی حد تک محدود رہنے کا حکم دیا تو پھر کون عورت ایسی ہو سکتی ہے جس کے بارے میں یہ کہا جا سکے کہ جس وجہ سے ازواج مطہرات کو گھر میں قرار سے رہنے کا حکم دیا گیا تھا وہ اس میں موجود نہیں ہے۔ درج بالا نقطہ نظر کا جواب تحریر کرتے ہوئے ایک عالم سرکار زینی جارجبی اس حقیقت سے پردہ اٹھاتے ہیں کہ خواتین زندگی کے مختلف شعبوں میں اس وقت کیوں کر خدمات انجام دینے سے قاصر تھیں اور اس تناظر میں عصر حاضر کے تقاضوں کی نشاندہی بھی کرتے ہیں۔ ازواج مطہرات کی علمی و عملی صلاحیتوں سے بھلا کون انکار کر سکتا ہے، اور نہ ہی ان کی امت کی افضل ترین خواتین ہونے سے انکار ہے۔ اور یہ بھی درست ہے کہ اگر سیاست، حکومت، معیشت اور اقتصاد کی ذمہ داری کسی خاتون کے سپرد کی جاتی تو ان مقدس خواتین ہی میں سے کسی کو یہ سپرد کی جاتی، لیکن افسوس تو اس بات کا ہے کہ جس دوران قرآن کریم نازل ہو رہا تھا وہ نبوت تھی اور نبی کی ذات موجود تھی۔ اسی طرح اس دوران نہ کوئی معاشیات کا محکمہ تھا اور نہ اقتصادیات کا، پھر قرآن کس چیز کی ذمہ داری کس خاتون کے سپرد کرنے کا حکم دیتا ہے؟ اس وقت جو امور معاشرے میں جاری تھے ان میں عورت شریک رہی، مثلاً تجارت، نماز کی امامت، جنگوں میں شریک، یتیموں کی سرپرستی۔ قرآن کریم نے یہ بھی تو نہیں کہا کہ حکومت، سیاست، معاشیات اور اقتصادیات کی کوئی ذمہ داری آئندہ ضرورت پڑنے پر بھی عورت کے سپرد نہ کی جائے۔ اس لیے ہم صرف یہ کہیں گے کہ اس وقت اس کی ضرورت ہی نہ تھی، مگر آج ضرورت ہے۔ جو شخص اس کا اہل ہو، خواہ وہ مرد خواہ وہ عورت، یہ ذمہ داری اسی کے سپرد ہونی چاہیے۔ ہم یہاں یہ بھی بتاتے چلیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں معاشی و معاشرتی ضرورت کی بہت سی ذمہ داریاں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی اہل عورتوں کے سپرد کی ہیں۔ برصغیر کے نامور ترقی پسند عالم دین مولانا عبید اللہ سندھی قرآن و حدیث کے اسی فکر کی روشنی میں خواتین کی معاشرتی حیثیت کے حوالے سے ان کو اہم مقام دینے کی تاکید کرتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا، شادی کرو اور بیوی کو برابر کا رفیق اور مساوی مرتبے کا ساتھی سمجھو۔ ان کا کہنا تھا کہ خواتین کو گھریلو سطح پہ عزت اور اہمیت نہ دینے کی وجہ سے بڑے گہرے معاشرتی اثرات مرتب ہوتے ہیں اور اس سے پوری قوم متاثر ہوتی ہے۔ ان کا کہنا تھا، ہمارے ہاں یہ ہوا کہ ہم نے بیویوں کو اپنا محکوم بنایا اور انہیں ذلیل سمجھا۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے گھروں کی فضا محکومی اور ذلت سے آلودہ ہو گئی۔ ہم اس فضا میں سانس لیتے ہیں اور ہمارے بچے اس میں پلتے ہیں۔ چنانچہ ہماری اس گھریلو زندگی کا اثر ہمارے گھر سے باہر پوری زندگی پر پڑا۔ جس طرح ہم نے گھر کے اندر اپنی عورتوں کو محکوم اور ذلیل سمجھا، اسی طرح ہم گھر کے باہر خود بھی ذہناً، طبعاً اور اخلاقی سطح سے محکوم اور ذلیل ہو گئے۔ ہماری اولاد اس سانچے میں ڈھلتی چلی گئی۔ سچ پوچھو، ہماری موجودہ قومی پستی، جمود، بے ضمیری اور عدم اثبات و استقامت بہت حد تک ہماری اسی گھریلو زندگی کی وجہ سے ہے۔ اب اگر ہمیں آزاد ہونا ہے اور اس دنیا میں اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونا ہے، اپنے اندر ہمت پیدا کرنا ہے، تو ضرورت ہے کہ ہم اپنی عورتوں کے اندر عزت نفس اور رفاقت کا شعور پیدا کریں۔ کتاب کی بقیہ اقساط تسلسل کے ساتھ آئندہ ویڈیو میں پیش کی جائیں گی۔ آپ کا بہت شکریہ۔